بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نکاح نامہ میں شرائط کے حوالے سے اور حق مہر کے حوالے سے۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے SMS کیے، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے کمنٹس بھی کیے، اور سب کی یہی ایک کویسچن کامن تھا۔ اسی پہ آج ہم ویڈیو بنائیں گے کہ جو شرائط لکھی جاتی ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور حق مہر کی بابت جو تحریر کی جاتی ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حق مہر کی۔ نکاح نامے کے اندر حق مہر کی رقم کا تعین ہے، حق مہر کی جو ہے جائیداد کا ذکر ہے، حق مہر کا مؤجل ہونا اور غیر مؤجل ہونا بھی تحریر ہے۔ اگر آپ نے نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہے تو اس میں ایک کالم ہے مہر کی رقم، آگے وہ تحریر کی جاتی ہے جتنا بھی وہاں پہ حق مہر مقرر کیا گیا ہے یا دونوں پارٹیوں نے جس پہ ایگری کیا ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے، اور وہ جو رقم ہے وہ وقت نکاح جب نکاح کی جو ہے وہ سنت ادا کی جا رہی ہے تو اس میں وہ حق مہر کی جتنی بھی رقم تحریر کی گئی ہے وہ روبرو گواہان جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے دونوں۔ آگے جو ہے آگے کالم ہے کہ مہر کی رقم کتنی مؤجل ہے اور کتنی غیر مؤجل ہے۔ مؤجل رقم وہ ہے جو آپ نے موقع پر ادا کر دی ہے، اور غیر مؤجل ہے جو جس کا آپ نے بعد میں ادا کرنا ہے یا وعدہ آپ نے کر لیا ہے، یا بیوی کے مطالبہ کرنے پر وہ رقم جو بقایا رہتی ہے وہ مرد جو ہے وہ دینے کا شرعاً اور قانون پابند ہے۔ اب جو رقم مؤجل اور غیر مؤجل ہے اس میں مثال کے طور پہ ایک پارٹیز ہے وہ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حق مہر ہمارا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، تو وہاں پہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ کتنا آپ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5,000 یا 10,000 روپیہ موقع پہ وہ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10,000 ادا کر دیا گیا تو وہاں پہ تحریر کیا جائے گا کہ 10,000 روپیہ نقد ادا شد اور پیچھے 9,90,000 روپے حق مہر غیر مؤجل ان الطلب وہ تحریر کیا جائے گا۔ یعنی کہ ان الطلب کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی جو ہے جب بھی وہ مطالبہ کرے تو وہ مرد جو ہے وہ اس کو دینے کا پابند ہے۔ یہاں تک تو بات یہ واضح ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ کن صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے اور کن میں نہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کسی کی بھی وجوہات کی بنیاد پہ، کوئی بھی ایلیگیشن ہے، کوئی بھی وہ الزام لگا کے کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن حق مہر کی جو رقم غیر مؤجل ہے ان الطلب ہے وہ ہر صورت ہر قیمت پر شرعاً اور قانوناً ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہاں پہ تو یہ بات بتا رہی ہے۔ اور اگر عورت از خود طلاق لیتی ہے یعنی کہ بذریعہ عدالت خلا وہ لیتی ہے تو وہ حدیث سے پاک کی روشنی میں وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے گی، تب جا کے جو ہے وہ حق مہر جو ہے جو تنسیخ نکاح ہے، خلا کی ڈگری ہے، اس کو ملے گی۔ وہ جو ہے وہ اس کو سارا چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں تو بات یہ کلیئر ہو گئی حق مہر کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں شرائط کے بارے میں۔ اگر آپ نے نکاح نامہ دیکھا ہے تو اس میں شرائط کی بھی کالم وغیرہ بنے ہوئے ہیں
یہاں پہ لکھا جاتا ہے، عموماً یہ تحریر کی جاتی ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دوں گا تو بیوی کو ہرجانے کے طور پہ مبلغ 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، کوئی بھی شرط جو ہے وہ تحریر کی جاتی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ بوجہ نافرمانی اگر بغیر کسی معقول وجہ کے میں بیوی کو طلاق دوں گا تو مطلب اتنے لاکھ روپے یا 1000 روپے اتنے ہرجانہ ادا کروں گا، تو وہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ اس پہ عدالت، جو فیملی عدالت ہے، وہ اس بنیاد پہ وہ عورت کو نہیں دلوا سکتی۔ وہ جو معاہدہ ہے یا شرط ہے اس کو غیر آئینی اور غیر شرعی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو متبادل قانون ہے جس کو ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں، سول لا جو ہے، اس میں وہ عورت جو ہے وہ سول عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے دوران یہ ہماری شرائط طے ہوئی تھی، اب وہ معاہدہ جو ہے وہ اس نے توڑ دیا ہے، تو اس صورت میں اس نے یہ ہرجانہ یا جو بھی اس نے اقرار کیا تھا اس بنیاد پہ جو ہے یہ مجھے رقم دلوائی جائے۔ وہ جو ہے سول جج جو ہے، سول عدالت جو ہے، وہ اس میٹر کو دیکھ سکتی ہے۔ مسلم فیملی لاز میں ایسی شرائط کی وصولی، دعویٰ دہی کرنا یا اپنا حقوق کلیم کرنا یہ قانوناً اور شرعاً درست نہیں ہے اور نہ ہی عدالتیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ ہاں البتہ ایک داد رسی جو ہے اس عورت کے لیے سول لیٹیگیشن میں، سول مقدمہ بازی میں یہ موجود ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ اپنا دعویٰ کلیم کر سکتی ہے، لیکن اس دعوے میں بھی اس نے اپنی ایویڈنس، اپنی شہادت جو ہے وہ پیش کرے گی، اور وہ جو ایلیگیشن اس مرد نے طلاق کی میں لگائے ہیں ان کو وہ غلط ثابت کرے گی، تو وہ ایویڈنس کی بات ہے کہ پھر وہ عدالت دیکھے گی کہ آیا اس کا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔